اذان سے پہلے آپ کی خدمت میں دو باتیں رکھی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اچھی نیت کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے گناہوں سے بچتے ہوئے یہ سفر کرنا۔ دوسری بات میں نے یہ عرض کی کہ یہ زندگی میں ایک دو مرتبہ کیے جانے والا عمل ہے، اس لیے اس کو سیکھ کر ادا کرنا۔ دو باتیں میں نے آپ کے سامنے کی۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہاں بہت سارے افراد تشریف فرما ہیں۔ دیکھیں، حج جن پر فرض ہو جاتا ہے، اللہ نے مال دیا، صحت دی کہ وہ اللہ کے گھر کو جا آنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، تو ان لوگوں پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ حج فرض ہونے کے بعد بھی اگر اگلے سال کریں گے اور آئندہ سال کریں گے اور میری عمر ہی کیا ہے اور ذرا بڑا ہو جاؤں اور بھی کام گھر کے ہو جائیں، سب ہو جائیں، پھر حج کریں گے، اس طرح کا یہ انتظار بالکل غلط ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی طاقت اور استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا، طاقت اور استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو کر مرے گا یا عیسائی ہو کر مرے گا۔ قرآن پاک کی جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ حج فرض ہے استطاعت رکھنے والوں پر، اور جو حج نہیں کرتا اللہ اس سے بے نیاز ہے۔ اس لفظ کو قرآن نے کہا جو کفر کرے، جو انکار کرے، حج کو جانے سے جو نہ جائے، اس کے بارے میں قرآن کا جو لفظ ہے وہ کفر کا لفظ ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا سنگین یہ گناہ ہوگا کہ حج فرض ہونے کے باوجود آدمی ٹال مٹول کرتا رہے۔ تو اس لیے آپ حضرات کی خدمت میں میری عاجزانہ گزارش ہے کہ جن پر بھی حج فرض ہے نہ جانے آنے اور یہاں کے رہنے والوں کا خرچ دینے کی اس کا کیپیسٹی ہو، مال ہو اور صحت بھی اسے ساتھ دیتی ہو، تو ایسے آدمی پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے پہلی فرصت میں فکر فرمائیں کہ میرا حج پہلے نمبر پر ادا ہو جائے۔ تو یہ تیسری بات آپ حضرات کی خدمت میں مجھے عرض کرنی تھی۔ اور جو اہم بات یہ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں سے جانے والے حجاج یا تو حج تمتع کرتے ہیں یا حج افراد کرتے ہیں یا حج قران کرتے ہیں۔ یہ حج کی تین قسمیں۔ حج افراد کا مطلب یہ ہے کہ صرف حج، احرام باندھے، صرف حج کرے، اس کے ساتھ عمرہ نہ ملائے، اس کو حج افراد کہتے ہیں۔ ایک ہے حج تمتع، کہ پہلے آدمی احرام باندھے، عمرہ ادا کر لے، پھر احرام سے باہر آ جائے، 8 ذی الحج جو حج کے دنوں میں پھر حج کا احرام باندھے، تو یہ حج تمتع کہلاتا ہے۔ اور ایک ہے حج قران، احرام باندھ کر نکلا، عمرہ ادا کیا اور اسی احرام کی حالت میں باقی رہا، پھر حج کے دنوں میں اسی احرام سے حج کیا اور اس کے بعد احرام سے باہر نکلا، تو اس کو کہتے ہیں حج قران۔ تو یہاں سے اکثر جو حجاج جاتے ہیں وہ حج تمتع کرتے ہیں۔ پہلے وہ عمرہ کی نیت سے احرام باندھتے ہیں، عمرہ ادا کرتے ہیں، پھر عمرے کے احرام سے باہر آتے ہیں، پھر اس کے بعد حج کے دنوں میں حج کا احرام باندھ کر حج ادا کرتے ہیں۔ اس حج کا نام حج تمتع ہے۔ عام طور پر یہاں سے جانے والے حجاج یہی حج ادا کرتے ہیں۔ تو حج تمتع میں قربانی بھی واجب ہوتی ہے۔ عمرے کا آسان سا طریقہ یاد رہے، اس لیے میں بالکل شارٹ اور مختصر طور پر کہنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ آپ کا وقت بھی ضائع نہ ہو اور باتیں پوائنٹ ٹو پوائنٹ یاد رہیں۔ آپ غسل کریں گے اور یہاں ہوا تو یہاں اپنے گھر یا ایئرپورٹ پر احرام کی چادریں آپ بدل لیں گے، 2 رکعت نماز پڑھیں گے اور اس نماز میں پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل هو اللہ احد۔ اگر اس وقت یہ یاد آئے ٹھیک ہے،
نہیں تو جو آپ کی صورت ذہن میں آئے، زبان پہ آئے، آپ نے اس کو پڑھ لیا۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ دعا کریں گے اور عمرے کا ارادہ کریں گے، نیت کریں گے۔ اگر عربی میں دعا یاد ہے تو ٹھیک ہے، اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی۔ اگر عربی میں نہیں ہے، اردو میں بھی کر سکتے ہیں، اللہ میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں، آسان کرنا، قبول کرنا۔ زبان سے کہنا بھی ضروری ہے، 3 مرتبہ لبیک پڑھیں گے، مرد حضرات بلند آواز سے اور خواتین آہستہ لبیک پڑھیں گے۔ ایک مرتبہ آپ سب حضرات میرے ساتھ لبیک پڑھ لیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ دیکھیں کتنے خوبصورت یہ الفاظ ہیں۔ بندہ فرش پر اللہ کو پکارتا ہے، پروردگار عرش سے اس فرش سے پکارنے والے بندے کی پکار کا جواب دیتا ہے۔ آدمی اگر حلال کمائی سے حج کرے تو حدیث پاک میں آیا، اللہ پاک اس بندے کی پکار کا جواب دیتے ہیں۔ بندہ لبیک زمین پر رہ کر پکارتا ہے، رب تعالی بندے کو اس پکار کا جواب دیں گے، لبیک و سعدیک۔ بندہ کہے گا اے اللہ میں حاضر ہوں، اور خدا کہے گا میرے بندے تیری حاضری مجھے بہت پسند اور مبارک ہے۔ تو اس طرح سے لبیک پڑھتے ہوئے جیسے ہی آپ نے کر لیا، احرام کے اندر داخل ہو گئے۔ اب آپ ناخن نہیں کاٹ سکتے، بال نہیں نکال سکتے، خوشبو نہیں لگا سکتے، کسی جانور پرندے کو نہیں مار سکتے، کیڑے مکوڑے نہیں مار سکتے، گھاس پھوس نہیں نکال سکتے، سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتے، اور اسی طرح سے جو میاں بیوی کا جو ملنا ہے وہ بھی حرام ہوتا ہے۔ تو انسان درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد۔ اس کے بعد وہی کنکریوں کو چن کر اپنے پاس تھیلی میں محفوظ کر لیں تاکہ مینا میں وہ آپ کو کام آ سکے گی۔ 80-82 آپ کنکریاں چن کر ہر ایک حاجی اپنے پاس محفوظ رکھ لے۔ اس کے بعد صبح صادق میں پہلے اولین وقت میں اٹھ کر فجر کی نماز پڑھ کر آپ اللہ کے حضور پھر سے خود دعا کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں، اور صبح سویرے ہی آپ مینا کی طرف نکل جائیں۔ اپنے سامان کو آپ مینا میں رکھنے کے بعد وہ جمرات کی رمی کی فکر کریں۔ صرف اس دن حج کے مہینے کی 10 تاریخ ہوگی، آخری شیطان بڑے شیطان کو آپ کو کنکریاں، ایک ہی شیطان کو کنکریاں مارنا ہوتا ہے، آپ وہاں 7 کنکریاں بڑے شیطان کو ماریں گے۔ اس کے بعد والا عمل ذی الحج کی 10 تاریخ کو قربانی کا ہوگا، آپ قربانی کا اہتمام فرمائیں۔ حج تمتع کرنے والے اور حج قران کرنے والے دونوں کے لیے قربانی واجب ہوتی ہے حج کے شکرانے میں، تو وہ قربانی ادا کریں گے۔ اس کے بعد میں ان کا حلق کا عمل ہوگا، اپنے بالوں کو صاف کریں۔ اس کے بعد اگر طبیعت میں بشاشت ہے تو طواف زیارت کو فکر فرمائیں، بیت اللہ پہنچ کر طواف فرمائیں۔ یہ حج کا تیسرا فرض ہے، باقی واجبات اور مستحبات ہیں، یہ تیسرا فرض ہے حج کا طواف زیارت۔ تو آپ اس وقت میں جب حلق کرا دیں گے، اپنے احرام کی صرف ایک پابندی کے علاوہ تمام پابندیوں سے باہر آ جائیں گے، لیکن ابھی بھی بیوی آپ کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ آپ کو طواف زیارت کے لیے مکہ مکرمہ جانا ہے، آپ مکہ مکرمہ پہنچیں گے، طواف زیارت اسی طریقے کے ساتھ جو پہلے میں نے عرض کیا اسی طریقے پر طواف زیارت کریں گے۔ طواف زیارت کے بعد میں اگر پہلے آپ نے سعی نہ کی، پہلے آپ نے اگر سعی نہ کی ہو، طواف نہ کیا ہو، تو اب طواف کے بعد آپ صفا مروہ کی سعی کریں۔ اگر حج کے شروع میں مینا جانے سے پہلے طواف کیا اور سعی کر لیا، تو اب طواف زیارت کے بعد آپ کو سعی کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ اس کا اچھی طرح آپ دھیان رکھیں، خیال فرمائیں۔ تو اس طرح سے آپ کا یہ سفر، یہ طواف زیارت مکمل ہوگا۔ آپ کو وہاں سے پھر مینا واپس آنا ہے، مکے میں آپ قیام نہیں کر سکتے، تھک گئے ہیں، مکے میں سو جائیں گے، ہماری بلڈنگ یہاں نزدیک ہے چلو وہاں چلے جائیں گے، نہیں بالکل نہیں، آپ رات مینا میں واپس آئیں۔ اگر 10 ذی الحج کو آپ نے طواف زیارت کرنا آپ سے نہیں ہو سکا تو آپ 11 کو کریں، نہیں ہوا تو 12 کو بھی آپ کر سکتے ہیں۔
تو اسی طرح سے قربانی بس کو نہ ہو سکی تو آپ کو احرام کی اپنی حالت میں ہی رہنا ہوگا جب تک کہ قربانی نہیں ادا کرتے۔ قربانی ادا کرنے کے بعد حلق کرا کر آپ احرام کی ان پابندیوں سے باہر نکل سکتے ہیں، اس کا بھی آپ خیال رکھیں۔ 11 ذی الحج کو کرنا کیا ہے؟ تینوں شیاطین کو کنکری مارنا ہے۔ پہلے چھوٹے ماریں گے 7 مرتبہ، تھوڑا سا ہٹ کر آپ دعا کریں گے، پھر دوسرے کو ماریں گے 7 کنکریاں، پھر تھوڑا سا ہٹ کر دعا کریں گے، تیسرے کو ماریں گے اور دعا کیے بغیر وہاں سے آپ آ جائیں گے۔ 12 ذی الحج کو بھی ان تینوں شیاطین کو آپ کو کنکریاں مارنا ہے۔ اگر 12 ذی الحج کو آپ مغرب سے پہلے مینا چھوڑ دیں تو ٹھیک ہے، اگر مغرب تک آپ وہیں رہ گئے تو ایسی صورت میں آپ کو 13 ذی الحج کو رک کر صبح میں پھر ان تینوں شیاطین کو کنکریاں مار کر پھر آپ کو مکے میں آنے کی اجازت ہوگی۔ تو اس طرح آپ کا یہ سفر ہوگا۔ اللہ آپ کے اس سفر کو بے انتہا قبول فرمائے۔ ایک اہم گزارش یہ ہے کہ آپ جتنے دن مکے میں رہیں مسجد حرام میں نماز پڑھیں، کیونکہ وہاں کی ایک رکعت 1,00,000 رکعت کے برابر ہے۔ آپ سستی کاہلی یا کسی اور بازار کی مصروفیت کی وجہ سے اپنے کمرے میں نماز نہ پڑھیں، جتنا ہو سکے آپ حرم شریف میں نماز ادا کرنے کی فکر فرمائیں۔ اور مسجد مدینہ منورہ آپ کی حاضر ہوگی، وہاں مدینے میں سرکار دو عالم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار گوہربار ہے، تو اس لیے پورے ادب و احترام کے ساتھ عظمت کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچیں۔ بے ادبی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے ایک لشکر پر امیر مقرر کرنے کے سلسلے میں بات ہوئے مشورہ ہو رہا تھا۔ دونوں کے مشورے میں آواز بلند ہو گئی، کچھ بات بڑھ گئی۔ اللہ رب الجلال نے جبرائیل کو بھیج دیا کہ جاؤ میرے محبوب کے دربار کے آداب بتا کراؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو میرے محبوب کی آواز کے سامنے اپنی آواز کو بلند نہ کریں۔ ویسے ہی وہاں کے عظمت کا خیال کرتے ہوئے جائیں۔ اور دوسری بات یہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے ایک دیہاتی کو دیکھا جو روزے اقدس پر رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا اے اللہ معاف فرما، میری مغفرت فرما، اور حضور سے گزارش بھی کر رہا تھا اے اللہ کے رسول میرے لیے آپ استغفار کریں، اور بار بار رو رہا تھا، رو رو کر تھک کر وہ اٹھ کر چلا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری آنکھ لگ گئی، میں نے خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ آپ نے ارشاد فرمایا ابن عباس میرے بھائی جاؤ اس دیہاتی کو بتاؤ کہ اللہ نے اس کی مغفرت کر دی ہے۔ وہ عظیم دربار ہے، تو اس لیے وہاں پہنچے تو آپ حضور سے گزارش بھی کریں کہ یا رسول اللہ میری مغفرت کی آپ دعا فرمائیں، خود بھی استغفار کریں، اور حضور علیہ السلام کی خدمت میں بھی آپ کو گزارش رکھیں۔ تو اس لیے آپ کا یہ سفر انشاءاللہ کامیاب ہوگا۔ سلام عرض کرنے کا موقع ہو تو بھی بڑے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، خوشبو کے ساتھ اور نظر نیچی ہوں، اور حضور کے دربار میں عاجزانہ سلام عرض کریں، کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور روز مبارک میں حیات ہیں، اور حدیث میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہماری آواز پہنچتی ہے اور آپ ہمارے سلام کا جواب عنایت فرماتے ہیں۔ اس لیے ادب کا خیال رکھیں۔ مقامات مقدسہ مکے میں بھی ہیں، مدینے میں بھی ہیں، وہاں کی حاضری کا وہ اہتمام فرمائیں۔ یہ چند منٹ میں نے مختصراً اس کام کا پیش کیا ہے، ذمہ داری آپ کی ہے کہ اسے بار بار سیکھ کر بار بار یاد کر کے آپ کریں گے تو انشاءاللہ یہ عمل صحیح ہوگا اور مکمل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور آپ حضرات جو تشریف فرما ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی مجھے بھی اپنے دربار کی حاضری کی بار بار توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھنے